ہماری جو گفتگو کا محور ہے وہ عظیم آفاقی کتاب ہے جس کا نزول غار حرا کی تنہائیوں میں اقرا یعنی پڑھو کے حکم سے ہوا۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ انسانیت کی فکری آزادی اور علم کے نئے باب کا آغاز تھا۔ لیکن المیہ یہ کہ جس کتاب نے ہمیں پوری دنیا کی امامت سکھائی تھی، آج ہم نے اسے صرف رسم تلاوت اور برکت تک محدود کر رکھ دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی دوری کا نتیجہ ہے کہ آج ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر بے سکونی اور زوال کا شکار ہیں۔ قرآن سے ہمارا تعلق صرف الفاظ تک رہ گیا ہے، اس کے پیغام سے تو ہم کوسوں دور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہم ریس میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی طرح قرآن بس مکمل کرنا ہے، چار ختم کر لیے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں نے 5 مکمل کر لیے ہیں، لیکن جو اصل میں اس میں تعلیمات دی گئی ہیں، جو رہنمائی فرمائی گئی ہے، اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قرآن خواں اور نماز تراویح جی بہت زبردست پڑھاتے ہیں، قرآن مجید کو ایک نئی جہت دینے والے ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب، ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب، ان سے جانیں گے کہ قرآن کی تعلیمات سے دوری جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر کس طرح سے اثر ڈال رہی ہے۔ بہت شکریہ سبیل صاحب سب سے پہلے آپ کے وقت کا۔ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں غار حرا میں جب اقرا کی صدا بلند ہوئی تو محض ایک لفظ نہیں تھا بلکہ ایک انقلاب تھا، اور اسی لمحے نے انسان کو شعور بھی دیا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جس ریس میں ہم لگے ہوئے کہ قرآن مکمل کرنا ہے، اور وہ جو رہنمائی فرمائی گئی تھی اس سے ہم دور ہو رہے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی وجہ سے کئی قوموں کو عروج دیا۔ فالوئنگ قرآن، learning Quran is not a choice, it's not an option, it's a compulsion for every Muslim. No doubt. آج اگر مسلمان تنزلی کا شکار ہوا ہے، مسلمان اگر آج بربادی کا شکار ہوا ہے، مسلمان اگر آج مغلوب ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے قرآن سے دوری، دین سے دوری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، فلاح کون پا گیا؟ مومن پر وہ فلاح پا گئے۔ آج ہم لوگوں کا تمام تر فوکس کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ کچھ ایک ڈگری حاصل کر رہے ہیں، فائنانس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ اصل کامیابی دنیا کے اندر اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اور آج سے پہلے کی جو ہماری نسل ہے، 200 سال، 250 300 سال پہلے آپ چلے جائیں، 400 سال پہلے چلے جائیں، تو مسلمان پوری دنیا کے اوپر غالب تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے قرآن کو سمجھا، پڑھا، اس پہ عمل کیا۔ آج مسلمان جو ہے وہ مار کھا رہا ہے، ہر جگہ سے جو ہے مسلمان جو ہے وہ ایک مغلوب ہے، ہر جگہ کا۔ آپ دیکھ لیں 2 بلین مسلمز، 59 کنٹریز، لارجسٹ اکانومی، $60 ٹریلین کی اکانومی ہے، ریسورسز میں سب سے زیادہ ہے، تعداد میں سب سے زیادہ ہے، اسلحے میں سب سے زیادہ ہے، فوجوں میں سب سے زیادہ ہے، نیچرل ریسورسز، سونے کے پہاڑ سے لے کر تیل کے کنووں سے لے کر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی ہے۔ جغرافیکلی دنیا کا سب سے خوبصورت خطہ بھی ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی مار کھا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن سے دوری۔ معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے آج ہمارے والدین کی ترجیحات ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچے کو دین کے فنڈامنٹل سکھائے جائیں، دین کی بنیادیں سکھائے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم بڑھ چکے ہیں، کیونکہ انسان کو انسان بنانے والی، میں آپ کو بڑی ایک اوپن بات بتاتا ہوں، ہمیں کسی میڈیکل کی فلسفے کی کتاب کے اندر نہیں پڑھایا گیا کہ والدین کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹے سے شفقت کرو، مکر نہ کرو، فریب نہ کرو، دغا نہ دو، کسی کا حق نہ کھاؤ، اخلاق سے پیش ہو۔ یہ سب چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ دین سکھا رہا ہے۔ تو دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین آپ کو، دین انسان کو انسانیت سکھا رہا ہے، اس کے اوپر پابند کر رہا ہے۔ کسی کی حق تلفی نہ کرنے کا سبق دین دے رہا ہے، والدین کا احترام کرنے کا سبق دین دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں آپ سے بھی اخلاق سے بات کروں، اس کا بھی مجھے پابند دین اسلام نے کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم برباد ہو رہے ہیں، آج ہم اپنا کلچر دیکھ رہے ہیں، آج اپنے نوجوان کو دیکھ رہے ہیں جو بے روی کا شکار ہے، جو فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کی طرف جو ہے وہ راغب ہے، اور اس کو اپنے کو زندگی کا مقصد نظر نہیں آتا، اس نے اپنی زندگی کو کھیل کود بنا لی ہے۔ تو اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نہ گھر سے اسلام کی، دین کی، قرآن کی تربیت ملی۔ اگر گھر سے نکلا، اسکول، کالج، یونیورسٹی کیا، وہاں پہ بھی اسلام کی، قرآن کی
تعلیم نہیں ملی, جس کی وجہ سے آج ایک بہت بڑی نسل تباہی کی طرف گامزن ہے. سبیل صاحب بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ نوجوان نسل بھی ہے جو کہ گمراہ بھی ہو رہی ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ماشاءاللہ اتنی پرسوز آواز ہے, آپ نماز تراویح جب پڑھاتے ہیں تو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بھی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ پتہ چلتا ہے دوسرے شہروں سے بھی صرف آپ کی امامت پہ نماز تراویح ادا کرنے آئی ہے. قرآن پاک کو آپ نے ایک نئی جہت دی ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو عام مشاہدہ یہی ہے کہ واقعی دین سے دوری ہے. اب جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنا, اس کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرنا, کہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں؟ بھائی ہم لوگ یہاں پہ لیگ کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری پرائرٹیز ہی نہیں ہیں, ہم لوگ پرائرٹائز ہی نہیں کر رہے. آپ مجھے یہاں سے یہاں یہ ایک اتنی حیران کن بات ہے, آپ اپنے بچے کے اے لیول کے استاد کو 50,000 روپیہ دیتے ہوئے آپ کو نہیں چبھتا, قرآن کے قاری کو 2,000 روپیہ دیتے ہوئے آپ کو موت پڑ جاتی ہے. اس سے بڑی آپ دیکھیں آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کے اوپر آپ نے کیا انویسٹ کیا ہے؟ قرآن تو محض آپ نے شیلفوں کی زینت بنا کے رکھ دیا, یا بیٹیوں کے سر سے بیٹیاں گزارنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کتنے لوگوں نے زندگی میں اپنے دکھ, درد, غم, تکلیف, پریشانی, بیماری, مصیبتوں کا حل قرآن سے تلاش کیا؟ قرآن میں کس چیز کا حل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا ہے, یہ شفا, اس میں شفا ہے اور رحمت ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر فرما دیا نا پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایک ایک لفظ اس میں سچا ہے. ہدی للمتقین, اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے, جو لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں, جو لوگ اللہ کا خوف کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے تمام تر معاملات کا حل قرآن سے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھے ملا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے. دنیا کی کوئی بھی مسئلہ, اور آج ماشاءاللہ آپ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں, اور جب ایک کامیاب بزنس مین یہ بات کر رہا ہے کہ ہر قسم کے مسائل کا, چاہے وہ دنیاوی ہیں, ہر قسم کا, میں آپ کو میں بتاتا ہوں, دریا کو کوزے میں بند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیابی کی ریسیپی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستے ہیں. مطلب تمام تر فائنینشیل ڈسٹریس, پریشانی, ریسیپی آف سکسیس اتنی سی ہے. ریسیپی آف مطلب سورہ طلاق کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستے. اچھا, مخرجہ کا جو مطلب ہے نا وہ ایگزٹ ہے, ہر سچویشن سے ایگزٹ, آپ کے سٹریس سے ایگزٹ, ڈپریشن سے ایگزٹ, اینزائٹی سے ایگزٹ, فائنینشیل ڈسٹریس, فائنینشیل پرابلمز, کوئی جاب کے ایشوز, کوئی کسی اور کے پرابلم, اس کا ایگزٹ کس میں ہے؟ تقوی میں. تقوی کیا؟ اللہ کا خوف ہونا. دیٹس اٹ. کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ دل میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے, بس. پھر آگے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں بتائی ہیں, لیکن یہاں ایک سسٹم کی بھی تو تھوڑی سی خرابی آپ سمجھے نا. ہماری بدبختی کیا ہے, ہمیں بس ریس میں لگا دیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے, اس کا ترجمہ نہیں سکھایا جاتا, اس طرح سے ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی. یہاں پہ تھاٹ پروسیس غلط ہے. کس سے نہیں سکھایا جاتا؟ آپ کس کو قصوروار سمجھتی ہیں؟ جہاں بھی بھیجا جائے, اگر قاری صاحب کے پاس بھی بھیجا جائے یا کوئی بھی عثمانی گھر میں لگوائی, قرآن قاری صاحب پہ نازل نہیں. صحیح, ایسے ہی ہے. قاری صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے نا. قرآن نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. ٹھیک ہے, پہلی بات. سیکنڈلی, یہ پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے. آپ سب سے پہلے جو بلیم دیں گے نا اپنے والدین کو دیں کہ آپ نے کیوں نہیں ہمیں سکھایا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں والدین کو پھر آپ اپنے آپ کو بلیم دیں کہ میں نے کیوں نہیں کوشش کی. کبھی زندگی میں آپ نے قرآن کھولا ہے, پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی. جب ہم نے آج تک زندگی میں ایک کتاب کھولا ہی نہیں, ایک کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, ہم کیوں قاری صاحب پہ بلیم کر رہے ہیں؟ ہم کیوں فلاں سسٹم کے اوپر بلیم کر رہے ہیں؟ سب سے بڑے قصوروار ہم ہیں. اور آج بھی ہماری یہ ترجیحات ہی نہیں کہ ہم اپنی اولاد کو یہ تعلیم دیں. آج بھی ترجیحات نہیں ہے. دیکھیں, میں نے جو بات کہی ہے نا, ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے, ہمارے اندر اتنا یقین ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب آپ کو کامیاب کر دے گی. اگر ہمیں یقین ہو نا کہ یہ کتاب کے اندر کامیابی ہے تو ہم اس کتاب کو پڑھانے والے کو 1,00,000 روپیہ بھی دیتے ہوئے ہمیں چبھے, ہمیں 2,000 دیتے ہوئے چبھتا ہے. دیکھیں, آپ کو بتاؤں, یہ سب سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا کا سب سے اولڈسٹ لٹریچر ہے, سب سے اولڈسٹ لٹریچر ہے, پروون. ٹھیک ہے, 1450 سال پہلے کی جو لفاظی ہے وہ آج تک پریزروڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اس کتاب کے اندر ایک ایک حرف سچا ہے, کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا
کہ کامیابی جو ہے وہ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. مومن کون ہے؟ جو اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے. ٹھیک ہے, جو میں آپ کو بتا رہا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تقوی اختیار کرو تمہارے راستے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ رزق کے لیے, اور جس کے لیے پوری دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, بے شمار رزق ان کے لیے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا. کون سا ایسا مسئلہ ہے دنیا میں کسی بندے کا, میں اس کے قرآن سے حل میں دیتا ہوں اس کو. اچھا, اور میں ابھی میں مفسر قرآن نہیں ہوں, میں عالم قرآن نہیں ہوں, میں نے ہلکی سی اپنی سیلف اسٹڈی کی ہے. سیلف اسٹڈی ہے, اور اتنا آسان ہے قرآن پڑھنا, اتنا آسان ہے قرآن کو سمجھنا کہ میں سمجھتا ہوں بے وقوف ہیں وہ لوگ. تو سبیل صاحب ہمیں یہ بھی اتنی بڑی چیز مس کر رہے ہیں. فہم قرآن کے لیے اگر کوئی آج سے ہی آپ کو سن کے ہی شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ دیکھیں, میں حقیقت بات ہے, ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیکچرز میں نے سننا شروع کیے تھے سب سے پہلے. تو ٹھیک, آج سے کوئی 8-10 سال پہلے میں نے اس طرح شروع کیا تھا. دیکھیں, آپ اگر نہیں ٹائم دے سکتے, یا آپ نہیں مدرسے میں جا سکتے, یا کسی کو اپنے گھر بلا سکتے, یار یوٹیوب کے اوپر بھری پڑی ہیں لیکچرز. تفہیم القرآن کے تمام تک کورسز موجود ہیں آج یوٹیوب کے اوپر. آپ جو گھنٹہ نیٹ فلکس کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر فحاشی اور بے حیائی دیکھ رہے ہیں, آپ ایک پارٹ بن رہے ہیں فحاشی کو پروموٹ کرنے کا. آپ یار آپ سیکھ لیں, آپ سوشل میڈیا, چلے آپ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, آج آپ مجھے بات ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر کیا چیز اویلیبل نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کو میں بات ہوتا ہوں, اب تو اتنا ایڈوانس سسٹم آ گیا, آپ کو نا آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ, مطلب مجھے وہ حدیث بالکل صحیح لگتی ہے, مجھے کیا لگنی ہے, مطلب وہ حدیث سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ قیامت کے نزدیک علم عام ہوگا. علم عام ہوگا, ٹھیک ہے, ہر کسی کے پاس ہوگا, لیکن عمل نہیں ہوگا. زیرو عمل سے آ رہی ہیں ہم لوگ. مطلب آج سے آپ اگر 1000 سال پہلے چلے جائیں یا پیچھے چلے جائیں, لوگ ایک ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے میلوں دور سفر کرتے تھے. آج آپ گوگل کو کمانڈ دیں کہ tell me hadith and tell me the ayats about دعا, تو تمام تر حدیثیں اور دعائیں اور جو دعا کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. آج تو ریسرچ مشکل ہی نہیں ہے, آج قرآن سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے. پورا قرآن, میں کہتا ہوں پوری بخاری, صحیح مسلم, حدیثیں, قرآن, تو یہ آپ کی جیب میں پڑی ہوئی ہے, آپ نے ایک کلک کا بھیجا آپ سے. بالکل, یہ آپ کی بہت درست بات ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال بہت کرتے ہیں لیکن صحیح نہیں کرتے. اب لیٹ سپوز جیسے میں ہوں, اس رمضان میں نے اپنی اگر میں بات کروں تو میں نے نا طے کیا تھا کہ میں اگر آیت پڑھ رہی ہوں نا تو اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھ کے سمجھوں بھی, کہ اس رمضان میں نے یہ ریس نہیں لگانی جیسے ہر گھر میں ہوتی ہے, 4 قرآن پڑھنے ہیں, 5 پڑھنے ہیں. تو یہ عملی طور پر کس طرح سے ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ ہم پڑھیں اور ترجمہ بھی پھر پڑھیں اور پھر اس سے سیکھیں بھی, اور عملی طور پر پھر اپنی زندگی میں نئی نسل کو بھی کیسے ہم اس میں محبت پیدا کر سکتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو نئی نسل کو یہ بتانا ہے کہ میڈیکل کی کتاب, انجینئرنگ کی کتاب میں ایک گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں چل کے کامیاب ہوں گا, یہ گارنٹی نہیں ہے. قرآن کے اوپر جو بندہ عمل کرے گا اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی ہے, اس کی گارنٹی ہے. جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو میرے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا بندے کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرما دیا, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے. مطلب تو صرف ایفرٹ کر لے, بندے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو صرف ایفرٹ کر لے, مومن بننے کی بلندیاں تجھے میں عطا کروں گا. مطلب اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی ہے. مطلب قرآن پہ عمل کرنے کی گارنٹی ہے کہ جو بندہ اس پہ چلے گا کامیابی یقینی ہے. پہلے تو یہ کنسیپٹ اور یہ یقین ڈیولپ ہونا ضروری ہے. پھر اس چیز کا سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا اپنے رب کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ انٹروڈکشن ٹو اللہ ہونا چاہیے نا ہر بچے کو. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ جو بچہ بھی باشعور ہے, کہ بیٹا ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق مالک نہیں, وہی تمہیں رزق عطا کرے گا, وہی تمہیں دولت عطا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے, وہی تمہیں عزت عطا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے, وہی تمہیں شہرت عطا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. اسی کے ہاتھ میں تمہاری زندگی ہے, اسی کے ہاتھ میں کامیابی ہے, اسی کے ہاتھ میں ناکامی ہے, اسی کے ہاتھ میں عزت ذلت ہے, اسی کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے. پہلے تو یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا بچے کا, ایک انسان کا, سب کا کانسیپٹ ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. خالق, مالک, رازق, عزت, کامیابی, نفع, زندگی, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز ہے تو ہم نے تو اس ذات کی اطاعت کرنا ہم پہ لازم و ملزوم ہے. سبیل صاحب, اس کے علاوہ سکون قلب کے لیے قرآن کریم کی جو تلاوت ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں
کہ ڈپریشن انزائٹی بہت زیادہ ہے ہاسپٹلز میں, کارڈیالوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کا ایک میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ڈپریشن, اینگزائٹی, پینک اٹیکس یہ ایگزسٹ نہیں کرتی دین کے اندر. اچھا, یہ اس دل کے اندر ہے جس دل کے اندر گناہ ہے, جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایمان نہیں ہے, اس دل میں انگزائٹی ہے, اس جسم کے اندر انگزائٹی ہے, اس جسم کے اندر ڈپریشن ہے, جس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کی میں دلیل دیتا ہوں قرآن سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے. تو جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس دل میں سکون قلب نہیں ہے. قلب ہے, قلب مطلب دل کہتے ہیں. اس دل میں سکون کیسے ہو سکتا ہے جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا یقین نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ڈپریشن, انگزائٹی کی وجہ کیا ہے پھر آپ نے بتایا. یہ میں نے تو آپ کو دلیل دی قرآن کی. ڈپریشن, انگزائٹی کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین بھی نہیں ہے, اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے, خرافات میں دل جو ہے, خدشے لگے ہوئے ہیں, خطرات لگے ہوئے ہیں, خرافات میں ہے نا. نیٹ فلکس, فیس بک, ٹک ٹاک, یہ وہ پلیٹ فارم جن نے ہماری نسلوں کو, ہمارے ایمانوں کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دی ہے. ہمارا دل ہی لگتا ہے, رات کو 6-6 گھنٹے لوگ ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوں گے, لیکن 5 منٹ دین کو دینے کے لیے بالکل ایسے. اور سبیل صاحب دیکھیں, ہم کوئی چھوٹی سی کوئی اگر ٹیکنالوجی کے حساب سے کوئی موبائل بھی لیتے ہیں, اس کا مینول چیک کرتے ہیں, ہر چیز کوئی بھی A to Z ہم جا کے انگریڈینٹس چیک کرتے ہیں, اور پوری ایک زندگی جس کے قواعد و ضوابط بتا دیے گئے, ایک پورا مینول دے دیا گیا, اس کو ہم دیکھیں. فالوئنگ قرآن, فالوئنگ اسلام از ناٹ اے چوائس. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں مولوی ہو گیا ہے, یہ انتہائی گھٹیا بات ہے. ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا نا, ہم نے عہد کر دی, اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا. یہ کلمے کا کنسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی خالق نہیں, کوئی مالک نہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کو مانیں گے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر حکم کی ہم فرما برداری کریں گے, صرف زبانی نہیں, ہم محب رسول بنیں گے. یہ ہم نے عہد کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کی ہے. ایسا ہی ہے. اب یہ ہمارے پاس چوائس تو ہے نہیں, یہ آپشن ہے نہیں, یہ کمپلجن ہے. فالوئنگ دین از کمپلجن. بالکل. اچھا, ہم نے زندگی کا ہر کام دین کے مطابق کرنا ہے, یہ ہم پابند ہیں اسلامی کے لیے. تو جو بندہ یہ کام کر رہا ہے دین کے مطابق, وہ مولوی نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر بھی پابندی ہے, آپ کے اوپر پابندی ہے, میرے اوپر بھی پابندی ہے. مطلب ہم نے یہ پابندی صرف کھانے کی حد تک اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے. ہم نے حرام نہیں کھانا, ہم نے حرام نہیں کھانا, ہمارے کھانے حلال ہونے چاہیے بھائی. نہیں, جہاں پہ ہم یہ خیال کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ہماری ڈیلنگز, ہمارے اخلاق, ہماری نظریں, ہمارے حیا کا لیول, ہمارے کان, مطلب ہر ہمیں غیبت سننے کی اجازت نہیں, یہ بھی حرام ہے. ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں, وہ بھی حرام ہے. ہماری زبانوں سے غیبت نہ نکلے, ہماری زبان سے گالی نہ نکلے, ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, ہماری آنکھوں سے, ہر چیز کا پردہ, ہر چیز کے اوپر مختلف اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آپ کو پابند کی ہوئی ہیں. آنکھوں سے بے حیائی نہیں دیکھنی, آنکھوں سے فحاشی نہیں دیکھنی, ٹھیک ہے, ہاتھوں سے آپ نے کوئی نامحرم خاتون کو ٹچ نہیں کرنا, کوئی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں. ہمیں دین کچھ سکھاتا ہے, لیکن ہم نے خود سے اپنی آسانی کے لیے کوئی لمیٹیشنز جو ہیں, باؤنڈریز جو ہیں, یہ تو ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. دین ہے, دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو چکا ہے. اب آپ کے اور ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم چاہ کے بھی اس میں کچھ چیز بدلیں گے, وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا, وہ بدعت کے زمرے میں آئے گا. میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں, آج جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لیتا ہے, آج جو بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی نیت کر لیتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے اس کو قرآن سمجھنا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ منزل خوبصورت بات, وقت کی قلت ہے, اور باتیں آپ کی ماشاءاللہ واقعی اتنی خوبصورت ہے کہ دل میں اتر رہی ہیں اور اثر بھی رکھ رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.